امیر اصغر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ ان کے پوتے اب بھی موجود ہیں، ان کے واقعات، حضرت مدنی قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے واقعات میں نے جو اپنے والد ماجد سے سنے کہ اتنا بڑا شیخ الاسلام اور اپنے استاد کے لیے مدنی شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں شادی تھی، تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے دیکھا، خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اپنے جبکہ اس وقت شیخ الحدیث تھے، وہ اپنے سر کے اوپر مٹکا رکھ کر اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں پہنچا رہے ہیں، اپنی ذات کا کوئی احساس ہی نہیں تھا۔ یہ معاشرت کے احکام، یہ اخلاق فاضلہ فرماتے تھے، اس کی عملی تصویر جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دی اپنے اکابر کی زندگیوں میں، وہ کہیں اور نظر نہیں آتی، اس تصویر کا نام ہے دیوبند۔ تو بھائی پیغام ہمیں جو ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیوبند سے وابستہ الحمدللہ کہتے ہیں اور اس پر بجا طور سے فخر بھی کرتے ہیں، لیکن کیا واقعتاً اس دیوبند کی اس خصوصیت کا کوئی عکس، اس کا کوئی نشان ہماری اپنی زندگیوں میں موجود ہے یا نہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہم میں سے ہر شخص کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے۔ اور کیا واقعتاً ہم اپنے عمل سے اپنے ان دیوبند کے اکابر کی صحیح نمائندگی کر رہے ہیں یا نہیں؟ یہ ہمیں سوچ رہے ہیں۔ دیکھو جیسے ابھی بتایا کہ دین نام ہے اعتدال کا، ہر چیز میں اعتدال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز میں ہمیں کچھ حدود بتائی ہے، دل کا حدود اللہ، اس میں سے ہر چیز کی حد مقرر ہے۔ کسی سے اختلاف ہے تو اختلاف کی بھی حد ہے، کسی سے محبت ہے تو محبت کی بھی حد ہے، کسی سے اعتقاد ہے، عقیدت ہے تو اس عقیدت کی بھی حد ہے۔ ہر چیز ایک حد کی پابند ہے، اور اس حدود سے جب وہ متجاوز ہوتی ہے تو کبھی بدعت کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کبھی گمراہی کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کبھی کوئی فرقہ بن جاتی ہے۔ یہ دین ان حدود کی حفاظت کا نام ہے، اور ان حدود کی حفاظت کے ذریعے جب ہم دنیا کے سامنے کوئی عمل اور کردار پیش کریں گے تو وہ در حقیقت قابل تقلید ہوگا، وہ در حقیقت دیوبند کے اکابر کی صحیح نمائندگی ہوگا۔ اور اگر ہم نے ان حدود کی پابندی نہ کی تو پھر وہ اس کے معنی یہ کہ ہم دیوبند کی خصوصیت کو نہ سمجھ سکے اور اس کو اپنی زندگیوں میں نہ ڈھال سکے اور اس کے مطابق دیوبند کی صحیح تصویر دنیا کے سامنے نہ پیش کر سکے، تو ہمیں اگر دیوبند کی طرف نسبت کرنی ہے تو بھائی ذرا محتاط ہونا پڑے گا۔ یا مکن با پیل بانا دوستی، یا بنا کن خانہ بر انداز پیل، یا تو پیل بانوں سے دوستی نہ کرو یا پھر اپنا گھر ویسا ہی بناؤ جیسا وہ بناتے۔ تو اگر ہم دعوے دار ہیں دیوبند سے نسبت کے، وہ چاہے علمی نسبت ہو یا عملی نسبت ہو، تو پھر ہمیں اپنے اخلاق و کردار کا جائزہ لینا چاہیے اور ہر چیز کو اس کے حد میں پہچاننا چاہیے، ہر چیز کو اس کے حد کے اوپر رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا جامع کمالات اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے، لیکن آپ نے فرما دیا لا تطرونی کما اطرت یہود والنصارى عیسی ابن مریم علیہ السلام، کہ میری اس طرح مبالغہ میں تعریف نہ کرو جیسے کہ یہود و نصارہ نے عیسی ابن مریم علیہ السلام کی تھی۔ آپ کے لیے تعریف کا کوئی کلمہ بھی شاید ایسا نہ ہو جو مبالغہ آمیز ہو جائے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنا کہ خبردار میری تعریف میں ایسا مبالغہ آمیزی نہ کرنا، اور کسی سے محبت کا اظہار کرنا ہو، کسی سے عقیدت کا اظہار کرنا ہو تو وہ بھی حدود کا پابند ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہنے والوں نے کہہ دیا کہ ہم تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
علمبردار ہیں، لہذا آپ کو یہ بھی کہیں گے اور وہ بھی کہیں گے، تو یہ محبت حدود سے متجاوز ہو گئی، اس نے بدعت یا شرک کے سرکل اختیار کر لی، اور محبت سے بعض اوقات اسلامی احکام کی مخالفت بھی ہو جاتی ہوتی ہے، جذبہ صحیح ہوتا ہے اور قابل قدر ہوتا ہے، مگر متنبی کہہ گیا ہے وہ قد یوزا میں قتل حبیب، تو اس سے تکلیف پہنچ جاتی ہے، یا محبوب کو تکلیف پہنچ جاتی ہے یا محبوب کے ساتھ رکھنے والوں کو تکلیف پہنچ جاتی ہے۔ قرآن کریم میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تعلیم دی کہ ہم اپنی زندگی کو نظم و ضبط کا پابند بنائیں۔ دیکھیے پوری سورہ صافات، وہ صافات صفا، قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب بنانے والوں کو، جو سب بناتے ہیں، لیکن وہ کس لیے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ یا تو اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو سب بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، یا وہ نمازی ہیں جو سب سیدھی کر کے نماز کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، یا وہ غازی ہیں جو صفوں کو درست رکھ کر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ لیکن تینوں صورتوں میں تعریف اس بات کی فرمائی گئی کہ یہ سارے کام ایک بھیڑ بھڑکا سے بھی ہو سکتے تھے، عبادت میں بھیڑ بھڑکا بھی ہو سکتی تھی، ڈکا پیل بھی ہو سکتی تھی، لیکن تعریف اس بات کی فرمائی اللہ تعالیٰ نے، جس کے قسم کھائی کہ یہ بد نظمی کے ساتھ اور بے ترتیبی کے ساتھ اور اس طرح لاقانونیت کے ساتھ یہ عبادت نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں سب بنا کر کرتے ہیں، یہ قسم کھائی اللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں نظم و ضبط کی تلقین فرمائی گئی، مسجد میں جاؤ تو یہ آداب ہے، مسجد میں سب بناؤ، خطبہ تبلیغ کا اتنا بڑا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لیکن اگر ہم اس محبت کے اظہار میں یا محبت میں ان احکام کی خلاف ورزی کر جائیں تو بھائی یہ دیوبند والی بات نہ ہو، یہ پھر دیوبند کے اکابر والی بات نہ ہو۔ لہٰذا میری گزارش یہ ہے کہ دیکھو جلسے ورثے بہت ہوتے ہیں اور اجتماعات بھی ہیں، اور وہ محض رسمی ہو کر ختم ہو جائے۔ اگر رسمی طور پر کوئی اجتماع کرنا ہو تو چلو وہ زیادہ سے زیادہ مباح ہوگا، لیکن اجتماع وہ ہے جس میں آدمی کوئی سبق لے کر اٹھے اور اپنی زندگی میں اس کی بنا پر کوئی تبدیلی لانے کا عزم کرے، وہ ہے اجتماع صحیح معنی میں، ورنہ نشستن و گفتن وہ برخاست، وہ شادی کی چیز۔ لیکن اگر اجتماع اس لیے ہے کہ بھائی دین کی کوئی بات سیکھی اور آج سے ہم نے اس پر عمل کرنے کا عزم پکا کر لیا، تو وہ اجتماع اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض و کرم سے بڑا عظیم اجتماع ہے، اس کے فوائد دنیا اور آخرت میں ملیں گے، وہ دنیا کے لیے ایک مثال بنے۔ تو میں آج یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، پہلے اپنے نفس سے اور اس کے بعد تمام حاضرین، کہ آج ہم اس اجتماع سے یہ سبق لے کر اٹھے کہ ہم جن بزرگوں سے وابستہ ہیں، جن کی بنا پر دیوبند بنا، ان کی سیرتوں کو پڑھیں گے اور ان کی سیرتوں کو اپنی زندگیوں میں اپنانے کی کوشش کریں گے، جن میں ایک اہم مسئلہ یہ کہ دین صرف عبادات اور عقائد کا نام نہیں، دین معاملات کی بھی درستی کا نام ہے، معاشرت کی بھی درستی کا نام ہے، اخلاق کی بھی درستی کا نام ہے۔ اب میں بہت ساری تفصیل میں نہیں جا سکتا، ماشاءاللہ آپ سب حضرات اہل علم ہیں، تو جو علم دین کے طالب ہے، لہذا میں بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن اس کو اگر ہم یہ عزم لے کر اٹھیں اور اس کا نظارہ اس طرح ہوگا کہ جب یہ اجتماع ختم ہو تو اس کے بعد یہ دیکھیں کہ واقعی
اس نظم و ضبط کے ساتھ ختم ہوتا ہے یا اسی بھیڑ بھڑکے کے ساتھ ختم ہوتا ہے جس طرح شروع ہوتا ہے؟ جو بھائی بتائیے بتائیے، نظم و ضبط کے ساتھ ہوگا، ترتیب کے ساتھ ہوگا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچے گی، کسی کو دھکا نہیں دیا جائے گا، کسی کو دھکا پیل نہیں ہوگی، وعدہ ہے نا؟ تو اگر یہ فائدہ حاصل ہو گیا تو انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ کہ یہ ایک بہت بڑی ایک نمائندے آپ کی طرف سے ایک نمائندہ. میں ایک بات اور عرض کر کے بات ختم کروں. ہاں نماز کے وقت ہو گیا، چلیے بات ہے. ہاں تو بس جی تو خلاصہ یہ ہے بھائی کہ دیوبند کے نام لیوا ہونے کے ناطے ہم انشاءاللہ یہ عزم کر کے یہاں اٹھے کہ اکابر دیوبند کی سیرتوں کا مطالعہ کریں گے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنی زندگی کو نظم و ضبط کا پابند بنائیں گے. اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا ارحم الراحمین اپنے فضل و کرم اپنی رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر. یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح کر. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرما. اے اللہ ہم پر عمل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم پر استقامت عطا فرما. اے ارحم الراحمین جن بزرگوں کے ساتھ آپ نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمارے کسی استحقاق کے بغیر وابستہ فرما دیا، اے اللہ ان بزرگوں کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان بزرگوں کی سیرتوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق سب کی اصلاح فرما دے. یا اللہ تمام حاضرین کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما. یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما. اے اللہ سب کی جو ہم میں ہمارے متعلقین میں بیمار ہیں انہیں شفائے کامل حاضر عطا فرما. جو تنگست ہے ان کی تنگستی کو دور فرما. جو مقروض ہے ان کے قرضوں کی ادائیگی کا سامان فرما. اور اللہ جو آپ کے دین کے طالب علم ہیں، یا اللہ یہ آپ کے مہمان ہیں، اے اللہ آپ کے فضل و کرم کی رحمت سے ان کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب فرما. اے اللہ ان کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیاب فرما. اے اللہ ان کو دین کا صحیح نمونہ، مثالی نمونہ بنا دے. اے اللہ ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر غصے سے حفاظت فرما. اللہم انا نسألك من خير ما سألك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. امين برحمتك يا